تھی، ورنہ تو نہ جانے کب کیا ہو جاتا، اور وہ سر پکڑ کر رو رہے ہوتے۔ زرینہ بیگم غم و غصے اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ یہ سوال ان کے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برس رہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو، اور ساتھ یہ کیفیت کہ اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا، مزید یہ کیفیت کہ وہ تو سمجھتی تھی ان کی بیٹی ان سے کچھ نہیں چھپاتی، تو پھر یہاں یہ بے اعتمادی کیوں ہوئی، اور کیوں وہ خود اپنی بیٹی کا چہرہ نہ پڑھ پائی؟ اس کا مطلب کہ ان سے اپنی بیٹی کی طرف سے کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہوئی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کی روزانہ معلومات لینی چاہیے تھی، اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بیٹی آج کا دن آپ کا کیسا گزرا۔ ان کو اپنی بیٹی کو دنیا کا فہم تھوڑا بہت خود بھی دینا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر کوئی آپ کو اس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کرے، مطلب بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کرے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حجاب تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو چکی تھی، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مولوی صاحب۔ مگر زرینہ بیگم کے سر پر ہتھوڑے برس رہے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم یہ سن کر سکتے کی دی کیفیت میں آئی ہوئی تھی۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں سب ہو رہا تھا اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ ڈرائیور اور مولوی صاحب کا منہ نوچ لیں۔ وہ تو شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں ہوا تھا، وہ تو شکر ہے کبھی گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، ورنہ یہ ہوس کا مارا مولوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا۔ اور وہ ڈرائیور، اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، پتہ نہیں اور کتنی بچیوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہوگا۔ وہ تو بچی سے بروقت پتہ چل گیا، ورنہ تو موقع ملنے پر بچی کو ڈرا کر سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی۔ اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہی ہیں وہ بھی مرد ہی ہیں، پھر بچی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھی، ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر پر شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی اور بیٹی کو تسلی دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ انہوں نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کی گولی کھائی اور لیٹ گئی۔ جب بلڈ پریشر تھوڑا نارمل، انہوں نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا رکھی، ورنہ نہ جانے کب کیا ہو جاتا، جو ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا، اور بچی کا نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتے جب بھی انہیں خیال آتا کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں، انہیں تو خوب مار لگوانی تھی، سزا ملے گی نا انہیں۔ وجاہت صاحب گھر پہنچے تو دروازے پر ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھی اور بی پی بھی مسلسل ان کا ہائی رہ رہا تھا۔ بیگم آپ بلڈ پریشر کی گولی لیں، آپ کا بی پی ہائی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے آپ کی۔ وجاہت صاحب انہیں کمرے میں لے گئے اور انہیں بی پی کی دوا دی اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھا لیں پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ زرینہ نے جلدی سے ٹیبلٹ کھایا اور پھر بولی، اب بتائیں کیا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ۔ جب وہ سب بتا چکے تو وہ بولے، آپ نے ان کو معاف کیوں کر دیا؟ وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ غمگین ہو گئے تو وجاہت صاحب بولے، وہ اب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ ایک تو وہ رینجرز والوں کی نظر میں ہیں، دوسرے صاف بات ہے اگر یہ معاملہ ہم اچھالتے تو ہماری بیٹی کی بدنامی ہوتی اور وہ پھر دشمنی نکالتے۔ ابھی تو وارننگ میں ہیں، اس سے ان پر ڈر بھی رہے گا اور وہ خود بھی کسی بچی سے زیادتی نہیں کریں گے۔ ویسے آپ حجاب کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ دیں کہ محرموں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسے اب رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا، تو اسے کوئی بھی ڈرائے گا تو وہ کیا اسی طرح ڈر جائے گی؟ اسے سمجھائیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی ڈر کر وہ اپنی شخصیت خراب کر لے گی۔ اسے کہیں اگر اسے کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ ہم سے بات کرے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں سن کر زرینہ بیگم بولی، یہ باتیں آپ خود سمجھائیں گے تو زیادہ اثر ہوگا، اعتماد بحال ہوگا اس کا۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، میں خود سمجھا دوں گا، مگر ہر بات تو نہیں کر سکتا نا، کچھ احترام بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ وہ خلا آپ پر
کرے گی ٹھیک ہے، ویسے وجہ صاحب میں یہ سوچ رہی ہوں میں بیٹی کے معاملے میں اسے بچی سمجھ کر اتنی غافل کیسے ہو گئی، میں نے اپنی بچی کے معاملے میں دوسروں پر اعتبار کیسے کر لیا، میں کیوں بھول گئی وہ بچی صحیح تھی، بچی نہیں ہے، دنیا میں ان جیسے بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں، میری پھول جیسی بچی اتنے دن کتنی ذہنی طور پر اذیت میں رہی ہوگی، جب ہی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہوگی، ان کی آنکھوں میں غفلت اذیت کا دکھ تھا۔ نہیں زرینہ بیگم صرف بچیوں کو ہی نہیں بلکہ والدین کو بھی بچوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، آج کل کا دور ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ذرا سی غفلت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ تو شکر ہے ہمارے رب نے بچا ورنہ اس سے آگے سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولے، حجاب بیٹی، بابا آپ کو خود چھوڑ کر آیا کریں گے، آپ پریشان نہ ہونا، واپسی پر میں خود ڈرائیور کے ساتھ آپ کو لینے آیا کروں گی، اور قرآن مجید کے لیے بابا نے قاریہ کا انتظام کر دیا ہے، اب تو پریشان نہیں ہے نا، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اگر چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فرشور مچا دینا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے، سمجھے آپ، اور ایک احتیاط اور بھی کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی مرد ہو، چاہے جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے، کوئی کزن، رشتہ دار وغیرہ، آپ نے تھوڑا دور ہو کر ہی بات کرنی ہے، وہ بھی خاص بات ہو تو، ورنہ فضول بات چیت تو ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے، بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، آپ نے مردوں سے، ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، بڑی ہو جاؤ گی تو سب کا اندازہ ہونے لگے گا، بیٹی نہ ہر انسان برا ہوتا ہے، نہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، جینے کے لیے اس دنیا میں ہمیں پہچان کرنی پڑتی ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ نے بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اب آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اکیڈمی سے بھی اچھے نمبر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی اماں، یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے لگ گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔